حدیث شریف میں اور ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے بندوں میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں وہ جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ بھی محبت بھی سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ متقی سے کرتے ہیں. متقی کا وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. مکرم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس متقی ہے، تقوی والا ہے، اور محبت بھی جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ متقی سے کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات چلا رہے ہیں وہ متقیوں کے لیے چلا رہے ہیں. اور جب تک ایک متقی بھی کائنات میں رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائیں گے. جب متقی وہ چلے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت لائیں گے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات جو چلا رہے ہیں متقی کے لیے چلا رہے ہیں. وہ متقی کے لیے چلا رہے ہیں تو ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا جو رب ہے، ہمیں جو پالنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے متقی. مطلب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم متقی بنیں. ہم متقی بننے کے لیے ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اسلام سیکھیں، کیا ہم ایمان سیکھیں، کیا احسان سیکھیں. یہ تو تقویٰ تو چوتھا اصول ہے. تو اسلام بھی سیکھنا ہے ہمیں، ایمان بھی سیکھنا ہے، احسان بھی سیکھنا ہے، پھر متقی بنتے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکرم ہے. اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں متقی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس یہ کلر ہے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے، اس کے دل میں کیا ہے، کیا اس کا جسم فرما بردار ہے، دل فرما بردار ہے، روح فرما بردار ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا مکرم بندہ ہے، عزت والا بندہ ہے، میں ایسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اور کائنات جو چلا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ متقی کے لیے چلا رہے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں تفسیر نعیمی میں. مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو کھیتی کرتا ہے، کھیت کا مالک ہوتا ہے، جو فارمر کسان ہوتا ہے، جو کھیت کا مالک ہوتا ہے، اپنی ایک فصل بونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلے زمین میں بیج ڈالتا ہے یا دانہ ڈالتا ہے، پھر پانی اس میں ڈالتا ہے جو پھر کھاد ڈالتا ہے، جو بھی پروسیس ہے. اور جو ہے نا اگر کیڑے وغیرہ آ جائے تو اس کے لیے دوا، فرٹیلائزر جو بھی ہوتے ہیں ڈالتا ہے اس میں. اور اگر دھوپ کی ضرورت ہو تو دھوپ کا انتظام کرتا ہے. یعنی اگر کچھ کھلا نہیں ہو تو دھوپ کا بھی انتظام ہوتا ہے. مطلب پانی کا انتظام ہو، پانی کا انتظام کرتا ہے، دانا وہ ہوتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، کھاد کا، دوائوں کا انتظام کرتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے جانوروں سے. جو دوسرے جانور جو آ کے فصل کو خراب کرتے ہیں اس سے حفاظت بھی کرتا ہے. تو حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو رزق بھی پہنچا رہا ہے، یعنی پانی پہنچا رہا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. کون؟ کھیت کا مالک جو کسان ہوتا ہے. جب یہ فصل کر رہا ہوتا ہے، جب یہ جھاڑ نکل رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ان جھاڑوں کے ساتھ، یہ فصل کے ساتھ، کون سی بھی فصل لے لے، بھٹے کی کون سی بھی فصل لے لے، اس کے ساتھ جو ہے نا ساتھ میں جو ہے نا کانٹے دار جھاڑ بھی نکلتے ہیں. وہ فصل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑ بھی نکلتے ہیں، جنگلی جھاڑ بھی نکلتے ہیں. اب یہ جو فصل کو جو رزق مل رہا تھا، یعنی پانی، دھوپ، دوا، جو اس کی حفاظت ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگلی جو جھاڑ ہے، جو کانٹے دار جھاڑ ہے، اس کو بھی پانی، دھوپ اور جو ہے نا اس کو دوائیں بھی مل رہی ہیں. یہ فصل کی بدولت، یہ جو جنگلی جھاڑ ہے، جو جنگلی گھاس ہے، اس کو بھی اس کی وجہ سے، اس کی بدولت جو ہے نا پانی مل رہا ہے، اس کی بدولت دھوپ مل رہی ہے، اس کی بدولت جو ہے نا دوائیں بھی مل رہی ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہو رہی. تو اب یہ بتا کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ یہ تو مالک تھا ایک زمین کا، کھیت کا مالک تھا. یہ کسان جو تھا مالک تھا ایک کھیت کی زمین کا. اصل حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جو کائنات چلا رہا ہے متقیوں کے لیے چلا رہا ہے. جو سورج نکال رہا ہے، زمین پہ جو دانا بو رہا ہے، جو بارش کر رہا ہے، یہ متقیوں کے لیے کر رہا ہے. یہ جو کانٹے دار درخت ہے، یہ مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ یہ مشرکین ہے، کفار ہے، منافق ہے. اللہ تعالیٰ جب انہیں رزق دیتا ہے متقیوں کو تو ان کے ساتھ ساتھ یہ کانٹے دار درخت یعنی جو مشرکین ہیں، جو گناہگار ہیں، جو کفار ہیں، ان کو بھی رزق ملتا ہے. لیکن حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ جو رزق کا انتظام کرتے ہیں، پوری کائنات جو چلاتے ہیں، وہ متقیوں کے لیے چلاتے ہیں. ان کی بدولت، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں وہ کانٹے دار، وہ گناہگار جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ ان کو جو ہے نا رزق مل جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب فصل ہو جائے تو وہ جو کسان کیا کرتا ہے، کانٹے دار درخت کو نکالتا ہے، جو بھی جھاڑ نکل جائے جنگلی اس کو نکالتا ہے، نکال کے کیا کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، سکھا کے کیا کرتا ہے، اس کو پھر جلانے کے کام میں لگا دیتا ہے. مطلب جو فصل نکلی تھی وہ دوسروں کو فائدہ پہنچے.
اب یہ جو جھاڑ ہے، یہ جھاڑ کیا کیے، یہ جھاڑ جو ہے نا جنگلی، وہ اب جلنے کے کام آئے. اسی لیے اسی کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین منافقین جو گناہگار ہے، وہ گناہگار کو بھی اللہ تعالی خبر میں ڈالیں گے، خبر میں سکھائیں گے، اور ان کا جو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہوگا وہ دوزخ میں، اور وہ دوزخ میں جلیں گے. جس طرح وہ کانٹے دار درخت جل رہے تھے، اسی طرح سے جو مشرکین ہوں گے، منافقین ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے، وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے. تو بتانا مقصد یہ، پوری کائنات جو چلا رہے اللہ تعالیٰ، وہ متقیوں کے لیے چلا رہے ہیں. ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار کانٹے دار وہ درخت ہے، متقیوں کی وجہ سے، متقیوں کی اللہ والوں کی بدولت، جو اللہ کے نیک بندوں کی بدولت ہمیں رزق مل رہا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام ہے متقیوں کا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عزت ہے، وہ احترام اللہ تعالیٰ کرتے، وہ محبت اللہ تعالیٰ متقیوں سے کرتے. ان کی بدولت ساری کائنات چل رہی. وہ ابدال، وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، ان کی بدولت، ان کی مہربانی سے سارے مشرکین، سارے گناہگار، سارے کافر پل رہے ہیں، سارے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی پل رہے ہیں. تو متقی کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہم دیکھیے، ہم کانٹے دار درخت بنے ہوئے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے وہ پودے بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پودے کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں جو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکے ہوئے، جو اسلام پہ، احسان پہ اور ایمان پہ ٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی رزق پہنچا رہے ہیں، کائنات چلا رہے ہیں کے لیے اللہ تعالیٰ. ہم کانٹے دار درخت ہیں، یعنی ہم کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، شیطانی کاموں میں، نفس کی خواہشات میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. ہمارا انجام کیا ہے؟ ہم کانٹے دار درخت کی طرح ہے، ہمیں بھی جو ہے نا نکال کے دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جلنا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کی اتنی اہمیت ہے تقوی والوں کی کہ کائنات بھی چلانے اللہ تعالیٰ. تو یہ متقی لوگوں کے لیے، یہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ چلانے. تو اب بنیں گے کیسا متقی؟ متقی بنیں گے کیسا؟ متقی بننے کے لیے اسلام، ایمان، احسان سیکھنا پڑتا. جو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک گیا، اس پہ عمل کر کے ٹک گیا، اس کو زندگی میں نافذ کر لیا، زندگی میں اسلام آ گیا، زندگی میں ایمان آ گیا، زندگی میں احسان کو لا لیا، تو وہ متقی ہے اللہ کے پاس. متقی ہمارے ذہنوں سے ہم الگ بنا لیے. جو تقوی والا ہے، ہمارے ذہنوں سے ہم بظاہر کسی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے یہ تو داڑھی ہے، اس کو تو ٹوپی ہے، جبہ ہے، کوئی سنت والا لباس ہے. ہم ایک آدھ عمل کو، اس کے ظاہری بھی عمل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ متقی ہے. ہاں، ظاہری بھی علامت ہوتی ہے متقی، مگر اصل حقیقت جو متقی کی ہوتی ہے وہ باطنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر باطنی پہ ہوتی ہے. ظاہری بھی علامتیں ہوتی ہیں مگر اصل باطنی علامتیں اصل ہوتی ہیں. باطنی علامتیں صحیح ہیں تو ظاہر بھی صحیح ہوتا ہے. تو دھوکے بازی بھی ہوتے. ہم کیا ہے، کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ متقی. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اس کے بندوں میں کون متقی ہے. تو متقی ہے. اور قرآن شریف جو ہدایت ہے، قرآن میں آیا کہ قرآن ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے. کوئی بھی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے نا، جو ترجمہ آ گیا، وہ جو تجویز آ گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن پڑھ سکتا ہے مگر ہدایت تو متقیوں کو ہے. قرآن تو پڑھ سکتے ہیں مگر ترجمہ کر لے سکتے ہیں، مگر ہدایت جو اس میں خزانے ہیں، قرآن شریف میں، قرآن مجید میں جو خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے، جو ہدایت ہے، جو خاص باتیں ہیں، وہ جو ہدایت ملنی ہے صرف متقیوں کو ملنی ہے. اتنی اہمیت ہے متقی. تو اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے تو ہم سوچیں کیا ہمیں متقی بننا ہے؟ نہیں. متقی بنیں گے تو قرآن سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوا، وہ کلام مجید سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو متقی بننا پڑتا. متقی تقوی والا اتنا اہم اللہ تعالیٰ کہ میں ہدایت دے رہا ہوں تو متقیوں کو ہی دوں گا. کیوں؟ اگر متقی نہیں ہے تو یہ ہم اگر اس سے حاصل کرنا چاہیں گے تو کفر، شرک، نفاقی ہاتھ کو آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہدایت دوں گا تو متقیوں کو. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تقوی جس کے پاس ہے اس کو ہدایت ہے. اور تقوی والا کون ہے؟ اسلام، ایمان، احسان والا تقوی والا. یہ تینوں کے کمبینیشن والا تقوی والا، ان تینوں پہ ٹکنے والا، اس پہ عمل کرنے والا تقوی والا. تو یہ اولیاء اللہ جو ہے تقوی والے ہوتے. اب تقوی والے بننے کے لیے تقوی والوں کے پاس جانا پڑتا. انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے پاس جانا پڑتا. ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا. میکینک بھی بننا ہے تو میکینک کے پاس جا کے بیٹھنا پڑتا. تقوی والے بننا ہے تو تقوی والوں کے پاس جانا پڑتا. تقوی حاصل کرنا ہے تقوی والوں کے پاس.
جو ڈگری حاصل کرنا ہے وہ قابلیت کے پاس جائیں گے ہم, وہ صلاحیت والے کے پاس جائیں گے. تقوی والا بھی بننا ہے تو متقی کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ کون ہے متقی؟ وہ اولیاء اللہ ہوتے, وہ صالحین ہوتے, وہ صدیقین ہوتے, وہ شہداء ہوتے, وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے جو اسلام, ایمان, احسان کی تعلیمات دیتے. یہ سیکھیں گے, زندگی میں لائیں گے تو سیکھ سکیں گے ہم, اس کی پریکٹس کریں گے, دنیا کو دل سے نکالیں گے, اس پہ محنت کریں گے, متقی بنیں گے تو ہمیں قرآن سے ہدایت. ورنہ ساری زندگی ہزاروں سال بھی ہم جو ہے نا قرآن پڑھ لے, ہمیں ہدایت نہیں ملے گی اگر اتنی زندگی ملی تو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں, قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی ہوگا تو ہدایت دوں گا,